اور جناب آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں بڑوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سوال و جواب یہ ہوں گے، اور یہ بھی ایک طرح سے کوئز ہے آج کا جو ٹاپک ہے، بڑوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی. جن کی شادی ہو چکی ہے، اب ان کے بچے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کی کیا امنگیں لیکن تھیں. اب وہ کچھ نہیں کر سکتے نا، جن کی نہیں ہوئی مرضی سے. لیکن وہ اپنے بچوں کو تو ہاں وہ جو سبق سیکھے نا بعد وہ اجازت دے سیکھے کہ سکتے ہیں. اگر اجازت ہے تو پھر اگر علماء رہنمائی کرتے ہیں تو آپ اجازت دے سکتے ہیں. تو جب آپ علماء کو سنیں گے پھر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ایک کسی بھی شخص کو، لڑکا یا لڑکی، اس کو اجازت بھی ہے کہ اپنی مرضی سے کرے، مگر بیلنس اس میں کس طرح سے لایا جائے. کیونکہ ہم ایکسٹریم بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جی پوچھا ہی نہیں جا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کون اور کہیں پہ زبردستی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں تو ہم نے ایک دن بات کی تھی کہ جہاں زبردستی سے شادی، نکاح کے حوالے سے شاید ہم بات کر رہے تھے کہ زبردستی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ لڑکی کو ایموشنل کر دیا کہ باپ کی عزت ہے. اور وہ موویز میں دکھاتے ہیں نا کہ پگڑی بس اب بیٹا میری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو ایسا ہوتا ہے ابھی بھی ریئلٹی میں بھی. ہاں ریئل لائف میں ایسا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ بالکل کسی سے پوچھنا نہیں، ان کی مرضی کے خلاف، یعنی بات بھی نہیں کرنی، اور اچانک سے پھر بعد میں بڑے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس بارے میں بات کریں گے. علامہ شہیدی صاحب، آپ سے ہم جس طرح ہمیشہ آغاز کیا کرتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا مرضی کی شادی، پسند کی شادی اسلام میں کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے، آپ جب کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو اس آرگنائزیشن میں سب سے پہلے اس کے قواعد اور ضوابط بناتے ہیں. کیا بنانے والوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو قواعد و ضوابط کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب کہیں پر کوئی اختلاف ہو، جب کہیں پر کوئی کھینچا تانی ہو، تو ان قواعد و ضوابط کے تحت درست اور غلط کا تعین کیا جا سکے، اور درست رستے کو چلا جا سکے، غلط رستے سے روکا جا سکے. اس لیے جب آپ شریعت کو دیکھتے ہیں تو شریعت بھی اسی طرح سے ہے. بے شک. شرعی جو قوانین ہیں وہ پہلی حیثیت نہیں رکھتے کبھی بھی. یہ آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا، اور ہمارے ناظرین بھی اسی حساب سے، کہ شریعت میں جو اصل چیز ہے وہ شرعی اخلاق ہے، دینی اخلاق ہے، دینی رویے ہیں. ان رویوں کو بیلنس کرنے کے لیے شرعی قوانین بنائے جاتے ہیں کہ جب کبھی اخلاقیات میں کوئی کسی اور کا استحصال کرنا شروع کر دے تو تب جا کر ان قوانین کا سہارا لیا جا سکے. اب جب آپ شادی کی قوانین کی بات کرتے ہیں تو شادی میں مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے آزاد خلق کیا ہے. اس اعتبار سے مرد کی بھی رضامندی ضروری ہے اور عورت کی بھی رضامندی ضروری ہے. مرد کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو وہاں پر عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے. لیکن چونکہ مرد کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں، عورت کی اور طرح کی ہیں، اس لیے مرد کو خواتین پر قرآن نے ایک درجہ اوپر کا دیا ہے. قرآن خود یہ کہتا ہے. اس درجے کی وجہ سے مرد کو باہر اور عورت کو اندر کے کاموں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اب ایسی فضا میں چونکہ مجموعی طور پر عورت کچھ خاص کاموں کے لیے ہے اور مرد کچھ اور خاص کاموں کے لیے، لہٰذا شادی کے معاملات میں عورت اگر شادی کرنا چاہے اور اس کا ولی زندہ ہو، ولی باپ ہوتا ہے، ولی دادا ہوتا ہے، بھائی نہیں ہوتا. اچھا. ولی شوہر ہوتا ہے، بھائی نہیں ہوتا، بیٹا نہیں ہوتا. اب اگر کسی خاتون کا والد زندہ ہے تو وہ شادی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے کرے گی، لیکن والد کی اجازت ضرور لے گی. اچھا. والد نہیں ہے تو دادا کی اجازت ضرور لے گی. لیکن اگر والد اور دادا نہیں ہیں، بھائی ہیں، تو بھائیوں کی اجازت شرط نہیں ہے. بیٹے ہیں تو بیٹوں کی اجازت شرط نہیں ہے. ہاں، اخلاقی اعتبار سے معاشرے کے نظم و نسق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی رضامندی حاصل کرنا یہ آپ کے رشتے کی مضبوطی کا باعث ہے. لیکن آیا شرعن وہ پابند ہے؟ نہیں، شرعن وہ اپنے بھائی یا اپنے بیٹے یا اپنے کسی چچا، خالو وغیرہ وغیرہ، ماموں، ان کے پابند عورت نہیں ہے. اس لیے عورت کو بھی اللہ نے شرعی طور پر مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ اگر شوہر موجود ہو تو کسی بھی کام میں شوہر سے اجازت لے. شادی کا موضوع ہے تو باپ سے اجازت لے، دادا سے اجازت لے، یا دادا کے باپ سے اجازت لے، یعنی طول میں جو اوپر کے رشتے ہیں. جو کوئی بڑا ہے. لیکن بڑا تو بھائی بھی ہو سکتا ہے، بڑا تو چچا بھی ہو سکتا ہے، تایا بھی ہو سکتا ہے،
بڑا ماموں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان سے اجازت شرط نہیں ہے، وہ ولایت نہیں رکھتے۔ جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، لڑکا تو ہے ہی آزاد، اگرچہ اس کو اپنے بڑوں کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے، یہ اسلامی اخلاق کہتا ہے اسے، لیکن اگر اس نے اخلاق اسلامی کو پامال کیا تو اس نے گناہ نہیں کیا، بلکہ اخلاق کو پامال کیا، چھوٹی حرکت کیا ہے، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ لہٰذا اگر کوئی لڑکا شادی کرنا چاہے، والد راضی نہ ہو، تو شرعاً وہ شادی کر سکتا ہے، شرعاً اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن والد کی اجازت لے تو اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہوگا۔ والد اگر نہیں ہے تو دادا سے اجازت لے، اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے جو ہم اس کا خلاصہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ عورت کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے اور دادا سے اجازت لے، لیکن مرد کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے۔ اب اگر والدین بچی کی شادی کروانا چاہیں، بچی کی، تو اس صورت میں آیا باپ اپنی ولایت استعمال کرتے ہوئے ولی ہونے کا فائدہ اٹھا کر بچی کی جہاں وہ خود چاہتا ہے شادی کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا، جب تک بچی خود راضی نہ ہو۔ اگر بچی نے ایک دفعہ رضایت کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہاں میں راضی ہوں، اس کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن اگر اس نے آخری وقت تک نہیں کیا تو ایسا نکاح نہیں ہے۔ جب نکاح نہیں ہے تو پھر آپ آگے نتائج دیکھ لیں، یعنی جس میں لڑکی کی اجازت، لڑکی کی رضامندی موجود نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے کہ دل سے راضی نہیں تھی لیکن زبان سے اس نے کہہ دیا، تو جہاں پر اس نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں راضی ہوں، تو اس کا مطلب ہے بات ختم ہو گئی۔ اس لیے دل کھول کے کسی نے نہیں دیکھنا، زبان سے آپ نے اظہار کرنا۔ اچھا، اب اس میں ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک بیٹی چھوڑی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری شادی اس لڑکی سے میرے ماموں قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرا دی، جو اس لڑکی کے چچا تھے، اور اس لڑکی سے مشورہ نہیں کیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے یہ نکاح ناپسند کیا اور اس نے چاہا کہ اس کا نکاح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ آخر قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نکاح پھر مغیرہ سے ہی کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے مفتی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب، کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل پہلے خبروں میں بہت زیادہ تھا، اب شاید عام ہو گیا جی، بھاگ کر شادی کر لی، پسند کی شادی کر لی۔ وہ بچے اس طرح کر لیتے ہیں نوجوانی میں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ خاندان قبول نہیں کرتا، کہیں جا کر لڑکا لڑکی کوئی آپس میں، ظاہر ہے کبھی رنجش کوئی ہو تو وہ خاندان ان کو اون نہیں کرتا، یہ پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ حدیث جو آپ نے بیان کی، ہمارے ہاں حدیث کے قبول اور حدیث کے ترک کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی قرآن کی آیت پڑھ کر اس سے استدلال کرے اور کہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ درست نہیں۔ قرآن کا بھی سیاق اور سباق دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ حدیث قرآن سے متصادم ہوگی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، وہ خبر واحد ہوگی۔ ہم دونوں پر کوشش عمل کی کریں گے، اور اگر دونوں پر نہیں کر سکتے تو دونوں میں سے ہم قرآن کو قبول کریں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اصول ہے ہمارا، بالکل صحیح۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہی سے رہنمائی لے کر ہمارے فقہاء نے باقاعدہ قانون جو ہے وہ مرتب کی ہے، اور یہ اسلام کا ایک وہ حسین اثاثہ ہے کہ جس پر ہم بجات طور پر فخر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے فقہاء نے قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھ کر تشریح کی ہے اور قوانین کو بیان کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کائنات میں قوم کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ شادی یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جس میں دو خاندان باہم بن جاتے ہیں، اور یہ جب سے انسان ہے تب سے شادی کا تصور ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدہ حوا کا نکاح ہوتا ہے، اور پھر اس سے نسل آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اب میں اور آپ اس زمین پر ہیں، ہمارے بعد کل اور لوگ ہوں گے، تو ہم جو نظام اس وقت جس کی بات کر رہے ہیں وہ نظام ہے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے شادی، ہمارے ہاں یہ جو آج کل کورٹ کچہری کے مسائل ہیں، میں ڈائریکٹ اسی پر بات کرتا ہوں کہ لوگ جا کر جناب کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں قبول کیا جائے، ہمیں خاندان والے قبول نہیں کرتے، اور پھر ایک سلسلہ جو جس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے
کہ خاتون کو اس کے گھر سے نکال کر لے جانا، ایک لڑکے کا گھر والوں کی اجازت کے بغیر کورٹ میں پہنچ جانا اور پھر جا کر جو ہے وہ دعوی کرنا کہ جی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بنیادی اصول ذہن میں رکھیے، ہمارے ناظرین بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرضی کی شادی اگر وہ کف میں کر رہا ہے، اور یاد رہے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ نکاح اپنے کف میں کرو. یہ اصول آج بہت زیادہ اس کو ترک کیا جا رہا ہے، کف کو چھوڑا جا رہا ہے، برابری کو چھوڑا جا رہا ہے. کف کے بارے میں یہ کہوں کہ اس یعنی ایک برابری، میں ایک عالم دین ہوں، آپ ایک اینکر ہیں، اور اگر آپ دیہات کی کسی لڑکی سے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس سے شادی کر لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ تو آپ کی کوئی برابری نہیں ہے. مطلب آپ اس کو کہیں مجھے گھر سے کتاب نکال کر دو تو وہ نہیں دے سکے گی. مطلب آپ کی برابری کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق وہ ہو، اور پھر آپ کیا نام اپنا بالکل غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کسی امیر گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر لے آتے ہیں تو آپ کیسے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے؟ یہ اور اس کے علاوہ پھر خاندانی کف، اصلاً جو خاندان کا کف ہوتا ہے، مثلاً سادات ہیں، تو اب سادات کی لڑکی کو آپ اٹھا کے کسی جو ہے نا وہ چودھری کے گھر میں یا اس سے بھی نیچے آپ چلے جائیں جو ہمارے یہاں قومی تقسیم ہے، اس میں نکاح کریں گے تو اس میں بھی کئی قسم کے جو ہے نا وہ فسادات پیدا ہوں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کف میں نکاح کرو، اور ہمارے فقہاء نے اور خاص طور پر صاحب ہدایہ نے تو پوری تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ نکاح کف میں ہی کیا جائے. تو یہ کف کا مسئلہ میں نے اس لیے ناظرین کو گوش گزار کیا. اور اب مرضی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر شادی ہوتی ہے مرضی سے ولی کی اجازت کے بغیر، تو اب ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کیا لڑکی نے تو وہ اگر کف میں ہے تو وہ نکاح قائم ہو گیا. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے، اسی پر ہمارا فتویٰ ہے کہ اگر وہ کف میں ہے تو نکاح ہے، اور اگر غیر کف میں سے نکاح کیا اور ولی نکاح ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نکاح باطل ہے، لیکن ولی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے کہ جناب ہماری اجازت نہیں ہے غیر کف میں. یہ بنیادی مسئلہ. اور یہاں ہماری معاشرتی برائیوں میں یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ وہ شادیاں جو والدین کی مرضی کے بغیر ہوتی ہیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، میں معاشرے کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک لڑکا بڑا جناب وہ دماغ اس کا کہ جناب اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا، اسی کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے. اسامہ بھائی یہ چونکہ ہوتا ہے تو مجھے ٹی وی پر بولنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. میں نے اس کو مسجد میں بٹھا کے سمجھایا، بیٹا ایسا مت کرو، آپ اپنے والدین کو راضی کرو. نہیں کیا، مجھے کہنے لگا حضرت آپ نکاح پڑھائیں. میں نے کہا ہم تو یہ نکاح نہیں پڑھاتے. ظاہرہ آپ ولی کو لے کے آئیں، پھر اجازت ہوگی تو ہم مسجد میں ہی نکاح پڑھا دیں گے. وہ چلے گئے، انہوں نے کورٹ میرج کر لی. کورٹ میرج کے بعد جناب وہ ایک دن میرے پاس مٹھائی لے کے آیا کہ آپ بھی کھائیے. اور پھر کیا ہوا، میں اب آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں. ہم نے کہا جی آپ اپنی مٹھائی لے جائیے، آپ نے یہ غلط کام کیا، آپ کے والدین راضی نہیں، ہمیں پتہ ہے محلے میں. لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ 3.5 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ وقتی اس وقت یہ جو اس موبائل نے تباہیاں ڈھائی ہیں ہماری قوم پر کہ راتوں کو اٹھ کر ہم کسی خاتون سے بات کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کھیل کود ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق ہے کہ ہم نے آج نکاح کر لیا بس ٹھیک ہے. یہ معاشرتی اصل میں وہ برائی ہے جس کو ہم اپنے گلے میں ڈالتے ہیں کہ کل خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، کل وہ لڑکا تباہ ہو جاتا ہے، اس بچی کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. وہ لڑکی جو ایک عام بالکل جس کو نہیں جانتی تھی، چند دنوں کی دوستی ہوئی، کسی ٹی وی چینل پہ ہو گئی، کسی یونیورسٹی میں ہو گئی، کسی کالج میں ہو گئی، کہیں پر بھی ہو گئی، اور جناب اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ہم نے اس کے ساتھ نکاح کرنا. اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، سوری میں کوئی بات کاٹ رہی ہوں، پسند کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو کانسیپٹ ہے کہ دوستی کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک مرد اور عورت کی دوستی کیسے ہو گئی؟ پھر پسند جو کیا جاتا ہے اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیسے ایک بندے نے ایک عورت کو پسند کر لیا؟ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. آپ میرا سوال سمجھ کے پسند کیسے کر لیا؟ میں عرض کرتا ہوں. لیکن یہ بات میں مکمل کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں پسند ہو گئی ہے، تو اب اس کے بعد جب ہم فوراً نکاح کی طرف جاتے ہیں اور پھر جو برائیاں لازم آتی ہیں اور پھر کئی خاندان ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے. آپ سروے کیجئے، آپ کے وہ صحافی حضرات جو اس شعبے پر کام کرتے ہیں، کورٹ کو دیکھتے ہیں، آپ ان سے ذرا خبر لیجئے، مختلف چینل کے بول کے بھی ہوں گے، آپ ان سے خبر لیجئے کہ کتنی اس سے برائیاں پھیل رہی ہیں. اور جو سوال آپ نے کیا کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرنا چاہو، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو خاندانی اصل میں ہم نے شادی کرنی ہے، جس شادی کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں خاندان میں رشتہ موجود ہے، تو اب آپ وہاں رشتہ لے کر جائیں گے.
آپ کے خاندان کی کوئی عورت جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ اپنے لڑکے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہمارا لڑکا ہے، یہ اس کا کردار ہے، یہ بچی ہے، باہم جب رشتے کی بات چیت ہوگی تو اسلام ایسا ظلم نہیں ڈالتا. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نکاح سے پہلے وہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا اب ہم نے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو ان عورتوں سے. ہم نکاح کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہم آج مال و دولت دیکھتے ہیں، یہی دنیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے نا وہ حسب نسب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں. کئی لوگ جناب وہ خوبصورتی کی وجہ سے، نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نکاح تم تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کرو. جتنی خاتون نیک ہوگی، جتنا مرد نیک ہوگا، گھر کا ماحول اتنا جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے، اصولی بات کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کف میں نکاح کیا تو ہو جائے گا. ہے یہ بھی ناپسندیدہ، ہم اس کو پسندیدہ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ولی بیٹھے تو تب ہی نکاح ہو، اور غیر کف میں کیا تو ولی کو اختیار ہے، وہ نکاح ختم کر سکتا ہے. اچھا، مرضی کی شادی کے اوپر جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے، اس کے اوپر کچھ اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ شریعت نے اس بات کی اجازت تو دی ہے کہ لڑکا اور لڑکی وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، اور فقہ حنفی میں جب وہ بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں. لیکن یہ ایک قانونی بات ہے اور ایک شرعی بات ہے، کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب شریعت کسی بات کی اجازت دیتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے جا کر گھر والوں کو چھوڑ کر بھاگ کر کہیں بھی جا کر شادی کر لیں. جس طرح کہ آج کے اس عنوان سے ہو سکتا ہے ہماری نوجوان نسل یہ سمجھے کہ بھائی ہمیں چونکہ اجازت ہے، ہماری مرضی ہے، لہٰذا ہم کہیں بھی جائیں اور جا کر والدین کی مرضی کے بغیر ہم جا کر شادی کر لیں. ایسا نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی ناگزیر صورتحال ہے اور والدین کی اجازت کے بغیر بھی جا کر لڑکا اور لڑکی جو بالغ ہیں، جیسے کورٹ میں انہوں نے نکاح کیا، یہ کوئی بھی ایسی مجبوری پیدا ہو گئی، تو ہم یہ کہیں گے کہ قانونی طور پر یہ نکاح منعقد ہے، شرعی طور پر یہ نکاح ان کا منعقد ہو گیا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے اخلاقی اعتبار سے بات. مثال کے طور پر یہ جواز تو ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جائز ہونا ان کا کرنا بھی ضروری ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ جائز چیزوں میں نقصانات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اپنے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اس کاروبار میں اسے نقصان ہو رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کاروبار جائز ہے لہذا میں کرتا رہوں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. وہ دیکھے گا کہ بھائی اگر اس کاروبار میں نقصان ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، وہ اس کاروبار کو نہیں کرے گا. اسی طریقے سے یہ جو نکاح کی اجازت ملی ہے تو اس میں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا اس نکاح کے کرنے سے ہمیں کوئی خاندانی طور پر نقصان تو نہیں پہنچ رہا. کیونکہ اگر والدین کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں، باہر کہیں جا کر کرتے ہیں، پھر خاندان والے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس سے ان دونوں کی زندگی خراب ہوتی ہے، دونوں خاندانوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسی صورتحال میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت نے یہ تو کہا کہ آپ مرضی سے کریں، لیکن والدین کو راضی کر کے کریں. اگر آپ والدین کو ناراض کر کے کریں گے تو اس کے کئی نقصانات اور سامنے آ جائیں گے. لہٰذا وہ نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنے والدین کی رضامندی کو اس میں شامل کریں. میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں. شریعت مطہرہ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بعض دفعہ آپ نے جائز کاموں کو چھوڑ دیا. اچھا، جائز کاموں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان میں بظاہر خدشات تھے کسی نقصانات کے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی نا، کعبے کی عمارت بنی، تو یہ جو حتیم کا حصہ ہے، یہ چونکہ اس وقت تعمیر ہوتے وقت یہ اصل جو ہے حتیم کا حصہ کعبے کی عمارت میں شامل نہیں ہو سکا، چونکہ رقم کم تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا. بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ حتیم کا حصہ بھی کعبے کی عمارت میں شامل کروں اور اسے نئے سرے سے تعمیر فرما لوں. یہ ایک جائز اور اچھا کام تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو اس کے بیچ میں شامل کرنے کی وجہ سے، دوبارہ عمارت کو ڈھانے کی وجہ سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس فتنے سے بچنے کے لیے کعبۃ اللہ کو اپنی اسی عمارت پر چھوڑتا ہوں اور حتیم کا یہ حصہ اس میں شامل نہیں فرماتا. تو یہ بہت بڑی اگزامپل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی عمارت کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دیا، حالانکہ یہ جائز کام تھا.
اور اچھا کام تھا، لیکن اس کے نقصانات زیادہ تھے۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے شادی کا ایک ٹاپک رکھا ہے کہ مرضی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، اجازت سے مراد یہ ہے کہ والدین پہلے پوچھ لیں، ان کی رضامندی لے لیں۔ اجازت سے یہ مراد نہیں کہ والدین کو ناراض کر کے، نافرمان کر کے بھاگ کر شادی کر لی جائے، بلکہ یہاں دو چیزیں اور سامنے رکھ لیتے ہیں ہم۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جا کر شادی کر لیں، دوسرا آپ کو یہ کہا گیا کہ والدین کی فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں۔ تو اگر ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، والدین کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے۔ اگر آپ نے والدین کی بات نہیں مانی تو نافرمان ہوں گے، گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو آپ کو کہا کہ اپنی مرضی سے شادی کر لو، وہ تو جواز ہے نا۔ اگر آپ نہیں کریں تو کیا کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنی مرضی کیوں نہیں کی ہے؟ اس پر کوئی حساب ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، لہٰذا والدین کی رضامندی کے ساتھ۔ آخری بات، چونکہ جلدی میں ابھی بات میں ایک بات میں نے ایسی کہہ دی جو مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، کہ جو میں نے سید کی بات کی ہے، سید تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اولاد سے ہیں۔ میں اصل میں خاندان بنو ہاشم کی بات کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے جو مسلمان ہوئے وہ سارے بنو ہاشم کہلاتے ہیں، اور ان بنو ہاشم کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے صدقہ حلال نہیں، چونکہ وہ کانسیپٹ تھا، اس لیے میں نے کہا اس بات کو میں کلیئر کر دوں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، یہ تو آپ کا موقف اور یہ ان کا بالکل صحیح ہے۔ پروفیسر صاحب، اب بڑی خوبصورت بات ہوگی کہ ایک طرح سے بیلنس نظر آ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے بچے اور بچی کو، لڑکا لڑکی کو، بس ان کی مرضی نہیں ہے اور ان کی خواہش، اب وہ انکار کئی دفعہ ہوتا کرتے ہیں، پھر بھی آپ زبردستی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر دوسرا یہ کہ اب کر لیا، اگر یہ غلطی، میں جس کو غلطی کہوں یا چلیں اب وہ جذبات میں آ گئے، ان کو یہ حق شریعت نے دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے انہوں نے کر لی، خاندان کو نہیں شامل کیا یا وہ نہیں مان رہے تھے، تو اس کے بعد خاندان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تشدد پر بھی اتر آتے ہیں لوگ۔ اب اگر آپ اتنے ناراض ہیں لڑکا یا لڑکی سے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں یا ان کے ساتھ بالکل ہی قطع تعلق، کوئی رستہ تو بیچ میں نکالنا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ شادی جو ہے انسانی تمدن کی بنیاد ہے، شادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے محسنین غیر مسافحین، شادی کرو، ذمہ داری اپناؤ، مسافحین مت بنو، یعنی اس طرح کہ خواہشات، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مت کرو۔ یہ شادی ہے، اس سے اولاد پیدا ہوگی، اس اولاد بڑی ہوگی، ظاہر وہ معاشرے کا حصہ بنے گی۔ وہ ماں باپ جو بغیر ذمہ داری کا اولاد پیدا کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ لڑکا، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے شرعاً لگائی کہ اس کے ولی اس کی ضرورت ہے، نہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ یعنی وہ جو اخلاقیات اس کو دیکھے، اپنے بزرگوں کا احترام کرے، اتنی تاکہ اخلاقی طور پر۔ باقی لڑکی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ مسند احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کل امرأۃ ناکحت بغیر اذن ولی فناکاہ ہوا باطل باطل باطل، دفعہ فرمایا۔ جو بھی لڑکی اپنے ولی کے بغیر، ولی کے برابر اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گا، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس کے نکاح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولی جو ہے نکاح میں رکن ہے، لڑکی کے نکاح میں رکن ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ عورت کمزور ہے، وہ زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنے میں پست ہو سکتی ہے، جیسے مولانا سے فرمایا کہ 3 ماہ میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد جس لڑکی نے بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح کیا وہ کہاں جائے گی؟ ماں باپ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ ولی کا ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن ولی بچی کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا، اس کو پابند کیا گیا۔ البکر تستاذن، بکر سے اجازت لی جائے گی، یعنی اگر بچی انکار کر دے وہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ایک جات جاریہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان بچی آئی رسول
फरमाने लगे या रसूल अल्लाह इन्ना अबी नकहतनी वाना कारिहतुल्लाह, मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी है एक शख्स से मैं पसंद नहीं करती। हदीस में आता फ़ख़य्यरहा नबी नबी को उसको इजाज़त दी, तुम्हारी मर्ज़ी है इस निकाह को बाकी रखो, तुम्हारी मर्ज़ी निकाह को तोड़ दो। अल्लाह, यानी इस्लाम जो है बच्ची की मर्ज़ी और हम उसकी ख्वाहिश को कहते हैं दोनों बच्ची लड़की और वली दोनों मिलकर एक है, ठीक, ये होंगे तो निकाह होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है या माशर शबाब तज़व्वजू मन इस्तता मिनकुम बाप, ए नौजवानों शादी करो जो तुम में ज़्यादा की जिम्मेदारियाँ उठा सकता है। अगर जो शादी नहीं कर सकता फ़ारे बिस्सौम रोज़ा रखे, लहू विजाउन, ये इसकी ख्वाहिशात को दबाएगा। इस्लाम ने शादी को मुबारक अमल करार दिया। अल्लाह फरमाते वन की हुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबाद व इमाम, वन की ये खिताब पूरी उम्मत का। जब एक घर में बच्ची और बच्चा गालिब बालिग हो गए हैं जी, फिर सारे मुआशरे की जिम्मेदारी मिलकर उसकी शादी करें। बच्ची बालिग हो गई है, सब मिलकर उसके लिए रिश्ता, वन क्यों खिताब है सारी उम्मत को, सब मुसलमानों को, तुम सब मिलकर उसकी शादी करो। अकेले माँ बाप घर में बच्ची बालिग हो गई, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जबकि पता चले इस घर में बच्ची बालिग बैठी हुई है, सब मिलकर उसके लिए रिश्ता तलाश करो। अल्लाह, और ये अल्लाह ताला फरमाते हैं वन कुल मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाह मिन फ़ज़लिही, अगर वो गरीब हैं अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा। सुभान अल्लाह। बस एक बाज़ औक़ात हम बच्चों की शादी नहीं करते, ये बच्चा पाँव पर खड़ा हो जाए, बच्चा पाँव पर खड़ा हो जाए, बच्चा ये करना शुरू कर, अल्लाह फरमाते हैं अगर शादी करोगे, अगर ये फ़कीर है मैं इनको गनी कर दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए रसूल अकरम ने फरमाया जब बच्चा बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो गया, अगर इर्तकब मासियतन, उससे कोई जुर्म साबित हो गया, बदकारी होगी, इस्मुहु अला अबी, उसका ज़म्मा उसके माँ बाप पर होगा। अल्लाह, उसका फ़र्क उन पर लाज़मी, जब बच्चा बालिग हो गया उसके रिश्ता तलाश करें और दूसरों से मदद लें। तो ये इस्लाम बड़ा मुतवाज़िन दीन है। बाकी रसूल अकरम ने जो बताया है कि किसको हम शादी करें, आपने फरमाया इज़ा जा अहदुकुम इज़ा ख़ातबा इलैकुम अहदुम, अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता का पैगाम लेकर आता है, देखो उसको फ़नज़ुरू इला दीनिही व अख़लाक़िही, उसका दीन देखो, उसका अख़लाक़ देखो, अल्लाह, फ़ज़व्विजूहु, इसको शादी कर दो। ये रसूल अकरम का फरमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम बाकी ये उसके बाद ये हस्ब और अमारत जो नसब, देख रहे हैं, इस पर कोई इसकी कोई ये इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये इसकी कोई माना नहीं है। दो चीज़ों का माना है, दीन और अखलाक का। जो इसका दीन अखलाक बेहतर है फबज़ इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यकुन फसाद फितना, तो फसाद फिर ज़मीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। अल्लाह, बच्ची घरों में बैठी रहेंगी और तुम तलाश करोगे हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जितनी तनख्वाह इतना, जब ये तलाश करते हो लड़का मिलेगा नहीं, बच्ची की ज़िंदगी ज़ाय होती रहेगी। फरमाया बस दो चीज़ें देखो तुम, रिस्क अल्लाह के हाथ में। कितने लोग हैं शादी की गरीब थे, अल्लाह शादी की, अल्लाह ने उनको गनी कर दिया। हमें दो चीज़ें देखनी, अखलाक और उसका दीन। बहुत अच्छे। और यहीं पर हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस तरह से रिश्ते किए अपने ही करीबी रिश्तेदारों के, और उन्होंने ये नहीं देखा कि जी कितना पैसा है, और आज वो मुझे बता भी रहे थे कि इतनी आसूदगी है कि वो भी रश करते हैं कि माशाल्लाह किस तरह, वरना उस वक्त रिश्तेदार उनको ताने देते थे कि कहाँ तुम अपने इन करीबी लोगों के रिश्ते कर रहे हो, और उनको ये बात होती है। अबरार शाह साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहिए, फिर मैंने अमीन शहीदी साहब की तरफ जाना है। फ़न की हु माताबा लकुम, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है जी, इसके तहत अक्सर मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि जहाँ से चाहे तुम्हें, ये दीनदारी पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि दीनदारी और अखलाकियात के लिहाज से, और हमारे फुकहा ने कुफ़ को भी शामिल किया है कि बराबरी का हो, यानी कि कंपैरिजन आप जहाँ अगर आप ख़ानदान में कमी बेशी है या उतार चढ़ाव है तो आप के नज़रियात, अकायद व नज़रियात आपस में अगर मैच नहीं करें तो इख्तलाफात पैदा होंगे। तो ये आप सिर्फ लेकिन मसला ये है ना अमीन शहीदी साहब कि अब जिस तरह कोर्ट में जाके कर ली, मर्ज़ी की कर तो ली है, तो उसको हम अब ये तो नहीं कह सकते कि नाजायज़ हो गई, गलत हो गई, तो फिर अब उसको फिर ऑन कर ले माशरा। फिर अब जब कर ली किसी ने तो ख़ानदान को मुश्किल हम असल में तज़ादात का शिकार है ना। मिनह से मजमूई अगर हम अपने माशरे को देखें, हम एक तरफ शरीयत पर भी अमल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशात पर भी अमल करना चाहते हैं।
تو شریعت اور خواہشات ساتھ میں تو نہیں چلتی. یا آپ نے خواہشات کو اپنا خدا بنانا ہے یا آپ نے شریعت کو ماننا ہے. شریعت کو آپ مانیں گے تو آپ کو بظاہر کچھ مشکلات نظر آئیں گی لیکن وہ مشکلات نہیں ہوں گی، چونکہ شریعت جس نے بھیجی ہے وہ آپ کی تمام تر مصلحتوں سے واقف ہے. لہٰذا اس نے جو شریعت بنائی ہے وہ آپ کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر ہی بنائی ہے. بظاہر آپ کو شوگر میٹھا لگے گا، آپ کا جی چاہے گا، لیکن آپ کو اگر شوگر کی بیماری ہے تو ان دا لانگ ٹرم آپ کو یہی چیز زہر کے طور پر مانا شروع کر دے گی. اب اگر آپ وقتی طور پر لذت کو دیکھیں گے تو آپ شوگر استعمال کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اگر آپ اس کی حکمت کو دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں یہ میرے لیے زہر ہے اگرچہ میٹھا ہے. تو اس لیے یہ جو رشتے ہوتے ہیں اگرچہ بادی النظر میں، اب ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، ظاہر ہے جوانی ہے، طغیانی ہے، جذبات ہیں، ان جذبات اور طغیانیت کی اس کیفیت میں بند باندھنا آسان کام نہیں ہے، اور آج بہت کل کے دور مشکل میں، کام ہے. آج کل کے دور میں تو چونکہ فساد، مفتی نوید صاحب نے موبائل کی مثال دی، ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، تعلق یہ بنا لیا. دیکھیں موبائل اس وقت جو ہے آپ کے باتھ روم کا اور بیڈ روم کا ساتھی ہے. حقیقت ہے، یعنی کوئی بھی فرد کہیں پر بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں ہر چیز ہے، مادر پدر آزاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فساد کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے مغرب نے کھولا ہوا ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مغرب سے آتی ہیں. ان کا فیملی سسٹم تو بچا ہی نہیں. اب ایسی صورتحال میں آپ حضرت یوسف کی مثال دیکھیں قرآن کریم میں. حضرت یوسف کو وہ جو اعلیٰ ترین منزلت ملی ہے نا، میں عرفاء، صوفیاء اور یہ جو بزرگان دین ہیں باطنی حوالے سے جن کی بڑی پاور اور قوت رہی ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ خصوصی طور پر جنسی حوالے سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے فرد پر اللہ کی رحمتوں کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو دوسروں پر نہیں کھلتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھیں شراب بھی حرام ہے، جی، زنا بھی حرام ہے، لیکن شراب کی نسبت زنا کی قباحت اور اس کی سزا دونوں میں فرق ہے. اللہ. شراب اگر کوئی شخص پیتا ہے تو وہ کس لیے پیتا ہے؟ اس کے اندر شراب پینے کی کوئی ایسی خواہش جبلی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر شراب کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اندر کے کسی موٹیو کے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. جبکہ زنا وہ عمل ہے جس کی اندر انسان کے وہ طلب موجود ہے. اس لیے اس بیماری سے اپنے آپ کو روکنے کا جو انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ باقی اعمال کی نسبت بہت زیادہ ملتا ہے. اس لیے کہ اندر آپ کے اندر وہ کشش ہے، موٹیو ہے، اس کے باوجود آپ نے اس لیے اپنے آپ کو روکا کہ کوئی دیکھنے والا ہے اور وہ ناراض ہوگا. اب ہم جب اپنے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو دیکھتے ہیں تو بعض بزرگوں کو میں نے پڑھا، انہوں نے کہا اللہ نے جو مقام مجھے عطا کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنی جنسی خواہشات پر کنٹرول کیا ہے. وہاں پر جہاں پر اللہ نے کہا نامحرم کے قریب نہ جاؤ، وہاں پر میں نے نامحرم سے کنارہ کشی اختیار کی، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے. میں صرف ایک چیز عرض کر دوں کہ جس طرح نکاح کا ہے، پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک تو ہمیں آسان بنانے کی ضرورت ہے، اتنی بڑی اتنی خوبصورت یہ سنت ہے اور اس کی تاکید کتنی ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی بڑی یہ نیکی ہے کہ نکاح من سنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا میری سنت ہے نکاح، اور پھر آدھا ایمان اس کو قرار دیا کہ اس شخص کا آدھا ایمان ہو گیا. پھر اس دن علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ کتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں عبادت کے جو نکاح کر لیتا ہے. تو اس کو ہمیں آسان بنانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ آسانی میں اب یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ نوجوان آج کل ان کے پاس سہولتیں ہیں اور وہ پھر جذباتی گئی فیصلے، تو ہمیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ساتھ والدین کو بھی کہ آپ اگر ان کی کہیں مرضی ہے تو اس کو ضرور بہت زیادہ کنسیڈر، کوشش یہی ہونی چاہیے. لیکن پھر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ویسٹ کے معاشرے کو لے لیں گے جس کی جہاں مرضی ہے وہ کر دے. تو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ وہاں پر آ جاتا ہے کہ ایک تو کرنا نہیں چاہیے اس طرح جا کر، ہم بھی کوئی بھی نہیں اس کا کہے گا، لیکن اب شریعت یا قانون تو اس طرح بنایا جائے گا اگر کوئی کسی نے کر لی، مرضی سے کر لی، تو مرضی سے مراد بھی تو عجیب لی جاتی ہے، اس کی مرضی پہلے مان لیجیے، اگر کر لی تو اس کو پھر ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دین اسلام بہت متوازن ہے اور اس کا جتنا بھی قانون اور ضابطے ہیں بڑے متوازن ہیں. اصل میں یہ ساری چیزیں بالکل درست ہیں، مرضی کی شادی، اجازت وغیرہ، لیکن ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے ان مسائل کو. کیونکہ جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی ہمیں شریعت نے کہہ دیا تمہاری مرضی ہے کر سکتے ہو، شریعت نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تم ساری خاندانی اپنے طریقہ کار، اپنی روایات پامال کرتے ہوئے
سب کو توڑتے ہوئے اور جا کے مرضی سے شادی کر لو، یعنی کسی چیز کے جواز کا بھی کہا جاتا ہے. تو اور یہ بھی بزرگوں بھی ذرا کہہ دیں، تاکید کر دیں کہ وہ بھی ان کو بھی جی بچوں کو بھی بالکل میں اس طرف آ رہا ہوں. تو اصل میں دیکھیں اگر بنظر عمیق ہم نکاح سے متعلق جتنے احکامات ہیں ان کو دیکھیں گے نا تو ان سب کا ہمیں خلاصہ یہ ملتا ہے، جو شرائط، جو چیزیں لگائی گئی، پابندیاں، یہ جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں تاکہ یہ ان دونوں کی زندگی برقرار رہ سکے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، آگے چل کر ہمیں نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے مرضی کی بات کی تو والدین سے یہ کہا ہے کہ وہ اولاد کی رضامندی معلوم کریں. ٹھیک ہے. اب اگر والدین یہاں کوتاہی کرتے ہیں تو کل کو کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کی زندگی آپس میں آگے خراب ہی رہے گی. اسی طریقے سے اولاد کو یہ کہا کہ تم بھی اپنے والدین کی رضامندی کے مطابق کرو. اب اگر اولاد اس میں زیادتی کرتی ہے، بھاگ کے شادی کرتی ہے تو کل کو پھر جا کر مسائل ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب دونوں چیزیں. اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ بھائی تھوڑا سا اپنے کفو اور اپنے خاندان اور اپنے ہمسر اپنے برابر لوگوں میں کرو، کیونکہ ہوگا کیا کہ جب تمہارے ذہن، تمہارے مزاج آپس میں ملتے ہوں گے تو کل کو تمہاری یہ زندگی خوشحال گزرے گی. لیکن جب ہم ان کو بھی پامال کریں گے تو اس کا بھی جا کر آگے ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا. یعنی یہ چیزیں فرض تو نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں. نہ تو اولاد پر لازم کر دیا کہ بھائی والدین کی مرضی کے بغیر کر نہیں سکتے، نہ والدین پر لازم کر دیا کہ تم ان کی مرضی کے بغیر ہی کر دو، نہ ہم پر لازم کر دیا کہ کفو ہی میں جا کے کرو، غیر کفو میں نہیں کر سکتے. اجازت سب جگہ دی ہے، لیکن یہ جو دائرہ کھینچ دیا نا کہ بھائی والدین کو بھی راضی رکھو، والدین کو چاہیے اولاد کی رضامندی بھی دیکھ لیں، اپنے خاندان کے ذرا رسم و رواج، طریقے مزاج بھی دیکھ لیں، اس کے مطابق جب کریں گے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ گھر بسے، ان سے آگے سلسلہ اولاد چلے، اس گھر کے اندر سکون آئے. تو شادی کرانے کا مقصد تو یہ ہے نہیں نا کہ خاندانوں کو توڑا جائے، زندگی خراب. طلاق تو اس صورت میں جا کر ہوتی ہے کہ جب بالکل بھی آپس میں مزاج نہیں مل پائے اور گزارا نہیں ہوا. تو یہ اسی لیے یہ سارے اصول ہمیں دیے گئے ہیں. اس لیے میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گا، ایک حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو دعا دی ہے، برکت کی دعا دی ہے. انہوں نے دعا دی ہے کہ اللہ ان والدین پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کو اس حد تک نہیں لے کر آتے کہ اولاد ان کی نافرمانی پر اتر آئے. یعنی ان کی جائز چیزوں میں والدین کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی اپنی اولاد کو اپنے مقابلے پہ کھڑا کر لیں. اور ادھر سے یہ توازن اولاد کو بھی برقرار رکھنا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی راضی رکھیں تاکہ یہ سلسلہ آگے اچھی طرح چلے. مفتی نوید صاحب، یہ جو پھر ہم خبریں دیکھتے ہیں جو بہت کم واقعات ہیں، یہ نہیں ہے لیکن وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک انسان کا قتل، ناحق قتل جو ہے پوری انسانیت کا ہے کہ پھر وہ غیرت کے نام پر مار دیتے ہیں. وہ جوڑے کو مار دیا، اس کے لڑکی کے بھائیوں نے لڑکے کو، یا وہ والدین نے مطلب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ تو کسی طرح سے جائز نہیں. جی اسامہ بھائی، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. ہم اسی لیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا کفر کی، برابری کی، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہم اس پہ تو بات نہیں کرتے، سادات پہ تو بات آ جاتی ہے. یہ جو سندھ میں وڈیرے قرآن کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، شادیاں کر دیتے ہیں، یہ کیوں؟ جائیداد بچانے کے لیے. اس دن بھی ہم نے یہ بات کی. اسی طریقے سے پنجاب میں اس طرح کی رسمیں کہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، اسی خاندان میں رہتی ہیں پھوپھی بن کر، لیکن آخر تک ہم ان کی شادی نہیں کرتے. یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. گھروں کے اندر وہ رہتی ہیں، ہمیں معلوم ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ جو بات میں نے کی نا، مولانا بٹ جائے گی، وہ شادیاں نہیں کی. میں مولانا برا منا گئے، میں نے جو بات کی، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات پتہ کیا ہے. ہمارے یہاں کشمیر میں یہ علاقے کا بھی حساب دیکھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ فقہ حنفی نے جو امام اعظم نے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے نا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم جیسا کوئی نظر نہیں آتا. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں. اور امام اعظم کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کے قدموں میں رہ کے سب کچھ سیکھا ہے. تو میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علاقے کا جو حساب ہے نا وہ بھی دیکھا جاتا ہے. کشمیر میں سادات کے ساتھ یہ ہوا، قتل ہو گئے، دوسرے علاقوں میں قتل ہو گئے. تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کف میں کریں، برابری میں کریں. جائز ناجائز کی بات ہم نہیں کر رہے. اس لیے سادات کے ساتھ شادی کے حوالے سے جو سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے شرائط لکھی ہے نا، وہ اور لوگوں کے حوالے سے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ شرائط اس لیے ہم امام احمد رضا کو عقیدت اور محبت سے سلام کرتے ہیں کہ جناب آپ عظیم عاشق رسول ہوئے کہ آپ نے یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے لکھی. انہوں نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ میرے لیے تو نہیں کہا، یہ اسامہ غازی کے خاندان کے لیے تو نہیں کہا، یہ وسیم بندگی کے خاندان کے لیے تو نہیں کہا. آخر کچھ ان میں ہے تو یہ کہا ہے نا. اور پھر اس پر جو انہوں نے صراحت اور وضاحت کی ہے، تو ہم یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر معاشرے میں اعتدال چاہتے ہیں،
فتنہ اور فساد سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں، جیسے یونس صدیقی صاحب نے حدیث پڑھی، ہمیں اس حدیث کا انکار نہیں ہے، اس حدیث کا اقرار ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایسا ہے، لیکن یہ جو اجازت بھی ہے نا، یہ اجازت بھی اس لیے ہے کہ ولی پھر اس نکاح کو ختم بھی کر سکتا. اور کف میں جو ہم کہتے ہیں نا بغیر اجازت کی بھی ہو گئی، یعنی ہمارا کف ہے، میں نے چاچا کی لڑکی کے ساتھ یا ماموں کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور مجھے پتہ ہے کیونکہ کف والے پھر مل ہی جائیں گے، وہ کہیں گے چلو انہوں نے ہماری اجازت کے بغیر ہی کی، بیٹا تو اپنا ہے، بھتیجی تو اپنی ہے، چلو ان کو ملا لیتے ہیں، سال میں ہو جائے گا، 1.5 سال میں ہو جائے گا. غیر کف والا جو ہے نا وہ کینسل کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمائی کہ دین اور تقوی دیکھ کر یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر یہ ہمیں معیار بنانے کی ضرورت ہے. اچھا علامہ صاحب دعا کی درخواست ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم ہوا تو ہم سہروردی صاحب سے، یاسر سہروردی سے نعت بھی سنیں گے. 1 منٹ ہے. جی فرما دی. بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، غلط فہمی ہوئی، اس کا ازالہ بھی ہوا. ایک چیز کسی نے اگر فرض کریں، چونکہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے نا سب مطالعہ کر کے پڑھ لکھ کے آتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں بھول جاتے ہیں آدمی. جب بھول چوک ہوتی ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، چونکہ کوئی بھی یہاں پر ہر فن مولا نہیں ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا عاجز سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. مجھ سے بھی 2 غلطیاں ہوئیں اس سے پہلے. ایک تو جنگ بدر کے حوالے سے مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں نے غلط بول دیا. میں نے کہا کہ بھئی جنگ بدر میں جو پہلے 3 افراد آئے ان میں حضرت عباس تھے اور حضرت اکرمہ تھے، جبکہ حضرت عباس نہیں، حضرت حمزہ تھے اور حضرت عبیدہ ابن حارث تھے. تو مجھ سے غلطی سے یہ نکل گئی، بعد میں مجھے یاد آیا کہ بھئی یہ میں نے غلط کر دیا. یا کسی اور پروگرام میں امام حسن اور امام حسین کے عمروں کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں، وہ عمر کا فرق جو ہے 11 ماہ ہے، میں نے 6 ماہ کہہ دیا، جبکہ 6 ماہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا. 6 ماہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ یگانہ اور اکیلے انسان ہیں جو شکم مادر میں 6 ماہ رہے ٹوٹل. یہ ان کا اعجاز اور ان کی نسبت ایک خاص خصوصیت ہے، لیکن وہاں پر میں غلطی سے وہ بول گیا. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے، اگر ہو جائے تو اس کو پکڑنا نہیں چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. علامہ صاحب میں اس میں ایک بات کروں، اس دن ایک بڑے ٹی وی پروگرام پہ، اسی طرح کا ٹی وی پروگرام تھا، مجھ سے ایک سوال پوچھا اینکر نے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تم یقین جانیے میرا مطالعہ نہیں تھا، میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کے بارے میں میرا مطالعہ نہیں ہے. تو دنیا نے مجھے بہت لعن طعن کیا نیچے کمنٹس میں. میرے استاد مکرم حضرت قبلہ مسلم امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، علامہ سید عظمت علی شاہ صاحب اور دیگر بزرگوں نے اور ان کے قریبی لوگوں نے مجھے فون کر کر میری تحسین کی اور کہا کہ جناب آپ نے کمال کر دیا. تو ساتھ میں کہنا یہ آدھا علم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ بڑائی اس میں ہے کہ جس کا نہیں پتا اس پر عمل کیا. جس طرح علامہ امین شہیدی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ اپنی بات کی تصحیح. یونس صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے طلباء کو سب سے پہلے کلمہ لا ادری سکھاتے تھے. یہ دین جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بالکل ہے، ہم انسان کی رائے نہیں چلتی، ہم وہی کچھ کہیں گے جو اللہ رسول نے فرمایا. دعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الموحدين وأهل القبلة. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. بار الہ ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمیں اس پاک اور مبارک مہینے میں توبہ کے ساتھ دنیا سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری تمام عبادتوں کو جن کی کوئی حیثیت تیری بارگاہ میں نہیں ہے تو اپنے لطف و کرم سے انہیں قبول فرما. بار الہ ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ان سب کو ان کی خطاؤں کو بخش دے اور ان کے گناہوں کی درگزر فرما. بار الہ ان سب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما. بار الہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما. رسول اللہ اور ان کی آل کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. بار الہ دنیا سے جانے سے پہلے نیکیوں کے ساتھ اور اپنے قلوب کو نورانی کر کے نبی کریم کے دامن عظمت سے متصل رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پچھلے سال جو لوگ زندہ تھے
آج نہیں ہے. پچھلے سال آج ہی کے دن اسی ٹائم پہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. آج ابھی کچھ دوستوں نے بتایا کہ ان کے عزیزوں کا انتقال ہو گیا. جو لوگ پچھلے سال تھے یہ محفلیں دیکھ رہے تھے آج نہیں ہیں. بارہا آج کے اس دن کے صدقے میں, اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور ان لمحات کے صدقے میں ان تمام مرحومین کو بخش دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول